سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب بنت علي ما رأيت إلا جميلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجلس ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک عظیم مکتب ہے جہاں انسانی کردار، انسانی فضیلتیں اور انسانی کمالات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. انسانوں کو سنوارنے کی ایک بڑی درسگاہ ہے اور اس درسگاہ سے ہمیں اپنے مرحومین نے آشنا کیا ہے. خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، معصومین علیہم السلام کی ان سب کو شفاعت نصیب فرمائے. مختلف علماء نے ان مجالس میں ہمیں اپنے بیانات سے فیض یاب کیا ہے. اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. مختلف لوگ نواخوانی کے ذریعے، مرثیہ خوانی کے ذریعے، اپنے منظوم کلام کے ذریعے حسینیت اور اس بارگاہ کی خدمت بجا لاتے ہیں. خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. مختلف مومنین اپنے تبرکات کے ذریعے، نظر و نیاز کے ذریعے ان مجالس میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں. اگر وہ یا ان کے مرحومین اس دنیا سے گئے ہوں، خدا ان سب کو بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. حاضرین میں بھی اگر کوئی انسان ان کے مرحوم ہو چکا ہو، ماں مرحوم ہو چکی ہو، باپ مرحوم ہو چکا ہو، اس کورونا یا اس کورونا سے پہلے بھی، میں نے سنا اسی علاقے کی ایک بہن، ایک بیٹی قم میں، جنہوں نے شہداء کے بارے میں بھی کچھ کام کیا تھا، اس دنیا سے جا چکی ہے. انہی ایام میں خدا ان کو بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور فرمائیں. بانیان مجالس کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. راہ حسین میں، راہ اہل بیت میں، راہ عزاداری میں جن جوانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، خصوصاً ہمارے زمانے کے وہ شہداء جن کو ہم شہدائے مدافعین حرم بچانے والے شہداء، جن کے جنازوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. 8 سال کے بعد بھی کچھ شہیدوں کے جنازے گھر پہنچے. ابھی 2 یا 3 محرم کو ایران میں کچھ بچوں کو 8 سال کے بعد ان کے والد کی، شہید والد کی لاش دیکھنے کو ملی، بدن دیکھنے کو ملا 8 سال کے بعد. کتنے ایسے مائیں ہیں ایران میں، عراق میں، جن کی مائیں رات کو دروازہ کھلا رکھتی کہ ہو سکتا ہے رات کے اسی اندھیرے میں ہمارا بچہ گھر واپس لوٹے. 8 سال سے، 9 سال سے وہ اپنے ان بچوں کے انتظار میں، جن بچوں نے، جن نوجوانوں نے اہل بیت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنے گھر چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا. خدا ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے.
ہمارے مرحومین کو ان شہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں اور ان شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں بحق ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ، وہ سایہ ہم سب کے سروں پر دراز اور باقی رہنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی اور سید مقاومت سید حسن نصراللہ اور اس خط پر رواں دواں جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان سب کی صحت سلامتی کامیابی کے لیے، دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کی ناکامی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان مجالس کے طفیل، خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ ان مجالس کے صدقے میں ہمیں عظیم لوگوں کا عظیم کلام سننے کو موقع ملتا ہے۔ عظیم لوگوں کا عظیم کلام، عظیم لوگوں کا وہ کلام جس کلام کی قیمت سونا بھی نہیں لگا سکتے ہیں، جس کلام کی کوئی چیز کیا اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی بھی اگر اس کے مقابلے میں بھی دے تب بھی اس کلام کی کیا قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ جبکہ دنیا میں لوگ اپنی عمریں خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ وہ کلام کہ کل جب ہم محشر میں جائیں گے یہ ہمارے کان خدا کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، خدا جو کلام سننے کے لیے میں کیا پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس بندے نے، اس شخص نے مجھے وہ سنوایا۔ اس لیے شب عاشوراء کی شب جو مولا حسین نے خطبہ دیا، کل پرسوں میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، خدا کی بارگاہ میں مولا حسین نے اس بات کے لیے خدا کی حمد و ثنا بجا لائی کہ خدا تیری حمد و ثنا بجا لاتا ہوں کہ یہ کان وہی سنتے ہیں جو سننے کا حق ہے، اور یہ آنکھیں وہی دیکھتی ہے جو دیکھنے کا حق ہے، اور یہ دل وہی قبول کرتا ہے جو قبول کرنے کا حق ہے۔ ہر چیز سننے کے لائق نہیں ہے اور نہ ہر چیز دیکھنے کے لائق ہے۔ اور کربلا کے شہیدوں کی ایک عظمت یہ تھی کہ انہوں نے وہی سنا جو سننے کے لائق تھا۔ انہوں نے بھوک و پیاس اور سختیوں میں، مصیبتوں میں، تپتی ریتی میں، وطن سے دور بچوں کی التش التش کی آوازوں میں مولا حسین علیہ السلام کا کلام اور مولا حسین علیہ السلام کے خطبے سنے۔ اور لشکر عمر سعد نے سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو حسین علیہ السلام کا کلام نہیں سننے دیا۔ تو بی بی زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا کہ خدا نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، تو مولا حسین کی پرچمدار بہن زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے، سوائے جمال کے، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا اس 4-5 مہینے کے سفر میں، جب میرے بھائی اور ان کا چھوٹا سا قافلہ جب مدینے سے نکلا، مکہ پہنچا، مکے سے کربلا تک مختلف منزلوں، مختلف پڑاؤ، مختلف جگہوں، مختلف شہروں سے گزرتا ہوا، تا ان کی جب تک وہ شہید ہوئے تب تک میری ان آنکھوں نے سوائے زیبائی کے، سوائے خوبصورتی کے، سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ خود یہ بی بی کل بھی میں نے اشارہ کیا، خود بی بی کا اس انداز میں ابن زیاد کے دربار میں گفتگو کرنا، جب کہ انہوں نے 72 شہیدوں کے داغ دیکھے ہیں، جب کہ انہوں نے کوفہ کی وہ اسیری دیکھی ہے، جب کہ وہ دیکھ رہی ہے حسین کے یتیم ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیوی جس سے حسین چھوٹ گیا تھا، علمدار جس سے چھوٹ گیا تھا، اونو محمد جس سے چھوٹ گئے تھے،
اگر ان میں سے انسان سے ایک ہی چھوٹ جائے تو انسان کی آنکھوں کی بینائی جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انسان کی کمر خم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اگر کسی بیوی کے اس طرح کے 72 اپنے بھائی اور حسین کے انصار چھوٹ گئے ہو، جدا ہو گئے ہو، اور وہ بھی اس عالم میں، اور وہ بھی اس عالم میں کہ بیوی آگے آگے شہداء کے سر تھے نیزوں پر، اور پیچھے پیچھے بیوی تھی اور کربلا کے اسیر تھے، لیکن اس کے باوجود بیوی اس انداز میں گفتگو کر رہی ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں ایک جنگ لڑ رہی ہے، ایک جنگ جو تلواروں کے ساتھ لڑی گئی تھی، اور بیوی ایک دوسری جنگ لڑ رہی ہے، ایک دوسری جنگ لڑ رہی ہے ابن زیاد کے دربار میں۔ ابن زیاد کی اس باطل منطق کے مقابلے میں حق کی منطق کے ساتھ بی بی زینب کبریٰ جنگ لڑ رہی ہے۔ ابن زیاد کی اس باطل فکر کے مقابلے میں بی بی زینب حق کی فکر کے ساتھ، حسینی فکر کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے۔ ابن زیاد تو ہمیں تانا دیتا ہے کہ وہ لوگ شہید ہو گئے، تو ہمیں تانا دیتا ہے ان کو پانی نہیں ملا، تو ہمیں تانا دیتا ہے ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو ہمیں تانا دیتا ہے دیکھا تمہارے بچے کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، تو ہمیں تانا دیتا ہے ہم اسیر ہوئے، تو ہمیں تانا دیتا ہے آپ کے بھائیوں میں کوئی نہیں بچا۔ بیوی کہتے ماں رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بھوکے کتنے باعظمت انسان تھے، وہ بھوکے تھے لیکن حق کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے، اپنی امام کی نصرت میں ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ بھوکے کتنے باعظمت تھے کہ وہ بھوک و پیاس کے عالم میں خدا کی عاشقانہ انداز میں عبادت انجام دے رہے تھے۔ میں کیسے وہ منظر بھول سکتی ہوں کہ میرے بھائی نے علمدار کو بلایا، یہ نہیں کہا پانی کی کوئی سبیل کرو، یہ کہا کہ جا کے کوئی ان سے مہلت مانگو تاکہ ہم آج کی رات عبادت کریں۔ یہ کتنا حسین منظر ہے۔ وہ بھوکا انسان نیچرلی، اگر ہم دیکھیں ایسے انسان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے امان و انصار کو بلانا چاہیے، جا کے کوئی ایسا ٹائم نکالو، کوئی ایسا موقع نکالو کہ ہم پانی لینے میں کامیاب ہو جائے۔ اور حسین عام لوگوں کی منطق سے ہٹ کر، عام لوگوں کی طرز زندگی سے ہٹ کر، عام لوگوں کے لائف سٹائل سے ہٹ کر ان سے کہہ رہے ہیں علمدار جا کے ان کے پاس جاؤ اور مہلت مانگو، نصلی لربنا اللیلہ، آج رات ہم عبادت کریں گے۔ فَهُوَ يَعْلَمُ، میرا خدا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ، کہ فرزند زہرا کو نمازوں سے کس قدر محبت ہے، وتلاوت کتاب، اور میرا خدا جانتا ہے قرآن کی تلاوت سے مجھے کتنی محبت ہے۔ مجھے پانی کی پیاس نہیں تڑ پا رہی ہے، لیکن اس قرآن کی یاد آ رہی ہے جو قرآن چکی پیستے پیستے میری ماں جس قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بقول ڈاکٹر اقبال کے کہ آن ادب پروردے صبر و رضا، آسیا گرداں و لبز قرآن سرا، وہ صبر و رضا کے ماحول میں تربیت پانی والی بیوی جب چکی پیستی تھی، ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی، لیکن ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت کا نغمہ ہوتا تھا۔ وہ منظر کتنا زیبا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حسین علیہ السلام کے جانثار قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، عبادت پروردگار میں مصروف تھے۔ یہ صرف شب عاشورہ کا حال نہیں تھا، منزل سالبیہ پر ایک شخص حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچا، سوال کیا خیمے میں کون ہے؟ کہا گیا خیمے میں مولا حسین ہے۔ یہ شخص حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب جاتا ہے، خود بیان کرتا ہے میں نے دیکھا فرزند زہرا خیمے کے اندر قرآن کی تلاوت اس حال میں کر رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا فرزند زہرا کیا ہوا؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں مجھے کوفیوں کے سارے وہ خط دکھائے، کوفیوں نے مجھے دعوت دی، کوفیوں نے مجھے بلایا۔ اس قدر والہانہ بیابان میں، جنگلوں میں، کوساروں میں، ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام کا رشتہ قرآن کے ساتھ استوار تھا۔ ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں رکھا، ہر جگہ ایسا ہی حال تھا۔ امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ہے امام زین العابدین اور امام باقر گھر میں اس انداز سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو امام کے گھر سے لوگ گزرتے تھے وہ رک جاتے تھے، اور اتنی وہ اثر انداز تلاوت ہوتی تھی کہ لوگ بھول جاتے تھے ہمارے شانوں پر کوئی بوجھ ہے، ہمارے سروں پر کوئی بوجھ ہے۔ اس طرح ورتل القرآن
ترتیلا، قرآن پڑھو تو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. گھر میں کوئی باپ قرآن کی تلاوت کرے، گھر میں کوئی ماں قرآن کی تلاوت کرے، گھر میں کوئی بڑی بہن قرآن کی تلاوت کرے، گھر میں کوئی بڑا بھائی قرآن کی تلاوت کرے، تو اہل بیت کی طرح قرآن خوبصورتی کے ساتھ کیا تلاوت کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سن کر قرآن کے ساتھ اٹریکشن پیدا ہو جائے. خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا، ایک دن میں اور امام حسن اپنے بابا کے گود میں تھے، مولا امام علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہے تھے، اتنی زیبائی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے بہترین انداز میں تلاوت کر رہے تھے. میں نے اپنے بابا سے کہا بابا مجھے لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، آپ کی زبان سے، آپ کے لہجے میں سورہ انا انزلنا کی اس انداز میں تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے. باپ قرآن کی تلاوت کرا اس انداز سے کہ بچے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، بچوں کو اچھا لگ رہا ہے. اگر باپ اور ماں مصلی پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اس اطمینان سے بچوں کو ایک میسج جاتا ہے. اگر باپ گھر میں جاتا ہے اور فریش ہونے سے پہلے بچوں سے قرآن مانگتا ہے، اپنی اہلیہ سے قرآن مانگتا ہے، اپنی بہن سے قرآن مانگتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے روح کو پہلے فریش کرنے کی فکر میں، تو اس سے بچوں کو پیغام جاتا ہے. چائے کی پیالی سے پہلے، کوئی آئس کریم سے پہلے بچوں سے کہیں ذرا قرآن لاؤ، میں قرآن کی تلاوت شروع کروں. تو پھر ایسے ماں باپ کو بچوں کو بار بار ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تم قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. انسان کا عمل زیادہ بولتا ہے، عمل زیادہ بولتا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، اگر میں نے ان پر عمل نہ کیا ہوتا، خدا مجھ طالب علم کو، ہم سب کو، ممبر پر بیٹھنے والوں کو جو ہم باتیں کہتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اہم یہ ہے، ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کربلا کے بارے میں، ہم سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن سنانے اور سننے کے مرحلے کے بعد جو عمل کا مرحلہ ہوتا ہے، ہماری کمزوری وہی ہے. ہماری کمزوری وہی ہے کہ ہم سنتے ہیں اور مولوی صاحب سناتے ہیں، لیکن جو ہمارا ویک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم یہ طرز زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور گزری ہے وہ نسل، ہماری آنکھوں نے دیکھی ہے وہ نسل، ہماری آنکھوں نے سنی ہے وہ نسل، جنہوں نے کربلا کو ایک رسم نہیں، کربلا کو ایک رسم نہیں، وہ کربلا میں اپنے مفادات کے لیے نہیں جاتے، وہ مجلسوں میں اپنے مفادات اور انٹرسٹ کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ کربلا کے سانچے میں اپنی زندگی ڈالنا چاہتے ہیں. اس گھر سے گئے، ان کے اندر یہ تبدیلی دیکھی گئی ہے، ان کے اندر یہ تبدیلی دیکھی گئی ہے. وہ نسل حسین تھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اس نسل کو آئیڈیل بنایا، ہم نے دیکھا ان کا طرز زندگی بھی جنگوں میں، بیابانوں میں، بھوک و پیاس کے عالم میں ایسا ہی تھا. بھوک و پیاس کے عالم میں ایسا ہی تھا. نسل خمینی جس سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، نسل خمینی جس سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، جس سے قوم کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، جس سے قوم کو برگلایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں قوم کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا شیعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کے کردار میں شیعت کی حقیقی کردار کی جھلک نظر آتی ہے، ایسے کرداروں کے بارے میں ہمیں بے عمل ذاکرین و علماء ہمیں دور کرتے ہیں، جنہوں نے کربلا کے شہیدوں کی طرح بیابانوں میں، ٹینکوں کے سائے میں، دھماکوں کے سائے میں انہی نمازوں کو یاد کیا، اسی قرآن کی تلاوت کی جن نمازوں کو کربلا کے شہیدوں نے یاد کیا، جس قرآن کی تلاوت کربلا کے شہیدوں نے جس کی تلاوت کی، جن نمازوں کی انہوں نے آبیاری کی، انہی نمازوں کی ان شہیدوں نے آبیاری کی. آج ایک طبقہ جن کا قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ وہ بکے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمیں اس نسل سے ڈراتے ہیں، جس نسل کو دیکھ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہمارے نوجوان ہو سکتے ہیں. ہاں، جب یہی ہمارے زمانے کا 4G زمانے کا جوان، ہمارے ہی زمانے انٹرنیٹ کے ایج کا زمان، ہمارے ہی زمانے کا فیس بک ایج کا زمان، جب اس طرح قرآن سے قریب ہو سکتا ہے تو میں بمبئی میں رہ کر ان سے قریب کیوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ ایران کی ایک نرس کا کہنا ہے، نرس کہتی ہے ایران عراق جنگ کے درمیان ایک دن میری شفٹ رات کو لگی تو میں راؤنڈ مارنے کے لیے ایک وارڈ میں چلی گئی تو میں نے دیکھا زخموں سے چور ایک مجاہد جس کے بدن پر کوئی ہر زخموں سے
بھرا ہوا تھا اس کا بدن. تو میں نے دیکھا وہ اسی حالت میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور تیمم کرنے لگا. تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کی. اس نرس کا کہنا میں نے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی. میں نے خود اپنی زندگی میں صحیح و سالم ہونے کے باوجود اتنی نماز نہیں دیکھی جتنی میں نے دیکھی کہ ایک انسان، ایک زخمی مجاہد، ایک زخمی بسیجی، ایک نسل خمینی کا ایک جوان زخموں سے چور تیمم کر کے اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا. میں نے صحیح و سالم بدن کے ساتھ ایسی نماز کہیں نہیں پڑھی تھی. پھر یہ نرس بیان کرتی ہے کہ میں ان کے بیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے گئی تاکہ ان کو بیڈ پر چڑھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو جب وہ بیڈ پر بیٹھ گئے تو سراہنے آ گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ پر جو پٹی لگی ہوئی تھی، جو بینڈیج لگی ہوئی تھی، وہ اس کی نمازوں کے آنسوں سے پورے بھیگ گئے تھے، پورے تر ہو چکے تھے. ایسی نماز اس زخمی مجاہد نے پڑھی تھی. نسل خمینی، نسل حسین. اصل میں نسل حسین کا بار بار کیوں ذکر کرنا ہے؟ تاکہ نسل حسین عام ہو جائے ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں. جیسے خمینی کربلائی نسل تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے. اگر یہ نسل نہ ہوتی آج ہمارے حرم کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا. اگر یہ نسل نہ ہوتی، جو نسل خمینی نے کربلا کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر تربیت کی ہے، اور آج جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں اور زیارتوں پر بھی جو لندن اور امریکہ کی پلان کے مطابق فتنہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کوئی ان میں سے کہ حرم کے قریب نہ ہوتا. اگر یہ نسل نہ ہوتی، جس نسل نے کربلا سے جہاد اکبر بھی سیکھا اور جہاد اصغر بھی سیکھا، جس نسل نے کربلا سے سیکھا اپنے اندر کے دشمن کے ساتھ لڑنا بھی سیکھا اور باہر کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا بھی سیکھا، اگر یہ نسل نہ ہوتی. اور یہ نسل ہمارے ہی درمیان یہ غریب ہے، یہ نسل ہمارے ہی درمیان مظلوم ہے. آج منبر پر میں آتا ہوں، آپ کو اس نسل سے ڈراتا ہوں. کربلا میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ ہر زمانے میں علمدار جیسے کرداروں کی تربیت کرے، ہر زمانے میں. تو یہ نرس کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب اس نے تیمم کی حالت میں وہ نماز پڑھی تھی، اس کے منہ پر جو بینڈیج لگا ہوا تھا، جو پٹی لگی ہوئی تھی، وہ اس کے آنسوں سے سب تر ہو چکے تھے. میں نے اس مجاہد سے کہا، زخمی بسیجی سے کہا، میں نے کہا آپ کو بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیا میں آپ کے لیے پین کلر لاؤں؟ غور سے سنیے گا، یہ نرس کہہ رہی ہے کس سے؟ مجاہد انسان سے کہہ رہی ہے جس نے بی بی زینب نے جو کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا. اس سے کہہ رہی ہے اس کی تکلیفوں کو جب دیکھا، اس کی نمازوں کو جب دیکھا، کہا میں آپ کے لیے پین کلر لاؤں. تو یہ لیڈی کہتی ہے، یہ نرس کہتی ہے کہ مجھ سے اس مجاہد نے کہا، زخمی مجاہد نے کہا نہیں بہن، میں ان تکلیفوں میں رہ کر زیادہ لذت محسوس کرتا ہوں، اور ہاں بہن میرے ان تکلیفوں اور دردوں کا پین کلر اور یہ درد ختم کرنے والی چیز یہی میری نماز ہے. یہی میری نماز پین کلر ہے. کون سی پین؟ جو اندر شیطان ہمارے اندر جو رسوخ کرتا ہے، اس شیطان کو مارنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. یہی نماز ہمیں سکون عطا کرتی ہے. قرآن نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اندر جو پین ہوتی ہے، زندگی کی مشکلات کی جو پین ہوتی ہے، زندگی کی سختی کی جو پین ہوتی ہے، گھریلو مشکلات کی جو پین ہوتی ہے، بزنس میں جو پرابلم ہے اس کی جو پین ہوتی ہے، کورونا کی وجہ سے جو پریشانی پیدا ہوتی ہے، وہ جو اس پین کو ختم کرنے کے لیے، کورونا کی وجہ سے جو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اس پین کو ختم کرنے کے لیے کون سا فارمولا خدا نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی نماز وہ پین کلر ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر کی پین ختم ہو سکتی ہے. پین کلر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بی بی فرماتی ما رأیت الا جمیلا. وہ منظر کتنا حسین تھا جب میرا بھائی اپنے غازی سے کہتا جا کے ان سے مہلت لو، آج رات ہم نماز پڑھیں گے، آج رات ہم اپنے ان تمام بھوکے ساتھیوں کو نماز پڑھواؤں گا.
تاکہ میرے یہ بھوکے ساتھی کل میدانی جنگ میں ڈٹنے کے قابل بنے. انسان میدانی جنگ میں، چاہے وہ جنگ ظاہری ہو چاہے جنگ باطنی ہو، انسان میدانی جنگ میں کب ڈٹ سکتا ہے؟ جب اس کے اندر اطمینان والی روح پائی جاتی ہو. اور روح کو کیسے اطمینان ملتا ہے؟ روح کو کیسے اطمینان ملتا ہے؟ روح کو اطمینان ملتا ہے کس کے ذریعے؟ ذکر خدا کے ذریعے، ذکر خدا کے ذریعے. اور حسین ایک شہید کو اٹھانے کے بعد، ایک شہید کو اجازت دینے کے بعد، آخری مرتبہ جب حسین اکیلے بچے تو حسین علیہ السلام کسی کو یاد نہیں کر رہے تھے. حسین علیہ السلام فقط خالق کو یاد کر رہے تھے. شاید کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہوگا زمانے میں جس نے اتنے عظیم انسانوں کے داغ دیکھے ہو، اور جب وہ خود میدان کربلا کی طرف جا رہا تھا تو وہ خالق کے ساتھ کس انداز میں باتیں کر رہا ہے. حسین علیہ السلام کی آخری مناجات ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ اللہم متعالی المکان العظیم، میرے مالک تیرا وجود کتنا برتر ہے. یہ اس وقت اطمینان کے ساتھ حسین خالق کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں جب حسین علیہ السلام سے تھر لوگ چھٹ چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں. عظیم الجبروت، شدید المحال، غنی عن الخلائق، میرے مالک تو تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. میرے مالک تو ہم سب سے بے نیاز ہے. عریض الکبریا، میرے مالک تیری کبریائی بہت عظیم ہے. قادر علی ما تشاء، آپ میرے مالک تو چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے. قریب الرحمہ، میرے مالک سب سے جو چیز انسان سے قریب ہے، میرے مالک وہ چیز جو سب سے قریب ہے انسانوں سے، وہ میرے مالک تیری رحمت ہے. ماں باپ سے بھی زیادہ قریب کون ہے انسان سے؟ خدا کی رحمت. دوستوں سے بھی زیادہ قریب کون سے چیز ہے انسانوں سے؟ خدا کی رحمت. ہمارے جو مختلف دوست ہیں نا وہ ہم سے قریب نہیں ہے، خدا ہم سے قریب ہے. مولا حسین کہہ رہے ہیں میرے مالک تو ہم سے زیادہ قریب ہے. جہاں انسان کے اندر تھوڑا سا انکساری پیدا ہو گئی، تھوڑا سا احساس ندامت پیدا ہو گیا، خدا کی رحمت اس سے قریب ہوتی ہے. صادق الوعد، میرے مالک تیرا وعدہ سچا ہے. میرے مالک مجھے یقین ہے کہ آپ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر خدا ضائع نہیں کرتا. حسین کو خدا کے وعدے پر پورا یقین تھا. میرے مالک اس بھوک و پیاس کے عالم میں، اس تپتی ریت میں جو میں نے اور میرے ساتھیوں نے قربانیاں دی، میرے مالک مجھے پتا ہے علی اصغر کا خون رائیگان نہیں ہوگا. میرے مالک مجھے یقین ہے میرے بچوں کی یہ قربانی یہ ضائع رائیگان نہیں ہوگی. مجھے وعدہ ہے، اس لیے کہ صادق الوعد آپ سچے ہیں. کہ انسان بیابان میں، جنگل میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. بقول شہید مرزا مطہری کے سارے شرائط حسین کے اگینسٹ تھے، حسین کے خلاف تھے، لیکن حسین کو پتا ٹھیک ہے دنیاوی شرائط میرے خلاف ہے، لیکن ان شرائط اور کنڈیشنز کو بدلنے والی ذات خدا کی ذات میرے ساتھ ہے. دنیا نے حسین کو مٹانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اور حسین نے دین خدا کو مٹانے سے بچنے کے لیے جو کچھ حسین کے پاس تھا سب کچھ قربان کیا تھا. اور حسین کو خدا کے وعدے پر یقین تھا کہ میرے مالک میری ذمہ داری ہے قربانی دینا، ان قربانیوں کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا آپ کا کام ہے. صادق الوعد، سابق النعم، معبود تیری نعمتیں کتنی زیادہ ہے. حسن البلا، معبود تیری آزمائش برمحل اور موقع پر ہوتی ہے. قریب اذا دعیت. پھر مولا فرماتے ہیں ادعو کا محتاجا. اتنی ساری شہادتوں کے بعد حسین خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، معبود میں ایک حاجت مند انسان کی طرح آپ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. یعنی کہ میں نے اتنی شہادتیں دی نہیں. جتنا زیادہ انسان قرآن، روح قرآن کے اپنے اندر پیدا کرے گا، اتنا زیادہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا. وہ یہ احساس پیدا ہوگا، عبادت ہو، جہاد ہو، خدمت ہو، کچھ بھی ہو، انسان کے اندر یہ پیدا ہوگا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. دین خدا کو اس سے زیادہ قربانی چاہیے، اور حسین اس کے لیے تیار تھے. یہ آخری دم تک حسین علیہ السلام جب مولا حسین نے اپنے رخساروں کو خاک پر رکھا، اس وقت بھی مولا حسین علیہ السلام زینب دیکھ رہی تھی. حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار خاک پر رکھے، زینب دیکھ رہی تھی
کہ اس وقت بھی حسین علیہ السلام نے، خالق کے اس بندے نے جو زخموں سے چور ہے، جس کے بدن میں 900 سے زیادہ زخم لگ چکے ہیں، جس کے بدن میں تیر پیوست ہے، جس کے بدن میں نیزے پیوست ہے، لیکن وہ خالق کا بندہ حسین، وہ زہرا کا فرزند، وہ علی کا جگر پارا کہہ رہا ہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، خدا کے نام سے، خدا کے راستے میں، اور ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اپنی جان دے رہا ہوں۔ یہ بی بی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ زخم بہن سے برداشت نہیں ہوتے تھے، وہ زخم بہت بڑی مصیبت، بہن سے اپنے بھائی کے اگر خراش بھی لگے نا بدن پر، بہن سے کیا دیکھے نہیں جاتے ہیں۔ اب ایک بہن دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کے بدن میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے مگر یہ کہ وہ زخمی ہو چکی ہے، لیکن وہ بہن دیکھ رہی ہے زخموں کی حالت میں میرا بھائی خدا کو یاد کر رہا ہے، زخموں کی حالت میں میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہا ہے۔ زخموں سے چور حسین علیہ السلام، خدا کی بارگاہ میں کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے۔ وہ بہن کیا کہے گی؟ وہ بہن یہی کہے گی ما رأیت الا جمیلا۔ وہ منظر کتنا حسین تھا، میرا بھائی زخموں سے بدن چور، اور وہ اس انداز میں زمین کربلا پر اکناف رخسار اپنا چہرہ رکھ کر بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے توحید کس چیز کا نام ہے، دنیا والوں کو بتا رہے تھے توحید کس چیز کا نام ہے۔ اور جن لوگوں نے کربلا کو اپنا سرمشق بنایا، جنہوں نے واقعا جو کربلا جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ بدلنے کے لیے۔ جو ان مجلسوں میں بقول آیت اللہ بہجت کے آتے ہیں، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں نا، جب آپ کو گھر سے نکلتے وقت کوئی کہے کہاں جانا ہے، یہ نہ کہو مجلس میں جا رہا ہوں، کہو کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا کس لیے جانا ہوتا ہے؟ کربلا اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے جانا ہوتا ہے، قربانی دینے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے زمانے میں بھی کربلا کو اس نگاہ سے دیکھا، رسم کے طور پر نہیں دیکھا، ایک رسم نبھانے کے لیے نہیں گئے، اب کافی ٹائم ہو گیا مجلس نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہے، نہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کا کلام نہیں سن رہی ہے، دل حسین کے کلام کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ کس بات کی پیاس؟ حسین علیہ السلام کا کلام سننے کی پیاس، جیسے کربلا کے پیاسوں کو حسین علیہ السلام کے خطبات پیاس کی عالم میں سننے کی زیادہ پیاس تھی۔ تو جن شہیدوں نے اس حالت میں اسی طریقے سے انہوں نے بھی جنگ لڑی، انہوں نے جہاد اکبر میں، اور جہاد اکبر میں وہی فارمولہ اپنایا جو فارمولہ حسینی فارمولہ ہے، جو فارمولہ حسینی فارمولہ ہے۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ شہید محسن وزاوی، شہید محسن حجیجی نہیں، محسن حجیجی تو سیریا میں شہید ہوئے، یہ ایران عراق کی جنگ کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہ ایران عراق کہنا غلط ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ایران ورسز پوری جو باطل طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں، یعنی ایران امریکہ کے مقابلے میں، ایران یعنی برطانیہ کے مقابلے میں، ایران یعنی فرانس کے مقابلے میں، ایران یعنی کیا جرمن کے مقابلے میں، ایران یعنی خیانت کار عربوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ ایرانیوں کا کہنا کہ ہم نے ایران عراق جنگ میں 40 سے زیادہ ملکوں کے فوجیوں کو کیا اسیر کیا، 40 سے زیادہ، وہ 40 سے زیادہ فوجی کیا وہاں ویڈیو شوٹنگ کے لیے آئے تھے؟ نہیں، وہ صدام کا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے تھے، تاکہ وہ انقلاب جو آج کے زمانے میں کربلا کے انقلاب کی جھلک ہمیں دکھا رہا ہے، وہ یزیدی اس انقلاب حسینی اور انقلاب خمینی کو نابود اور ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ محسن وزاوی کے بارے میں ہے کہ ان کو صبح ایک آپریشن پر جانا تھا، پہاڑ کی چوٹی پر ایک پہاڑ کی چوٹی سر کرنی تھی۔ ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی بٹالین کے ساتھ ہم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، صبح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا
یہ شہید محسن وزاوی آگے آگے بڑھ رہے تھے، یہ آگے آگے بڑھ رہے تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے تھے. ایک مقام پر ہم پہنچے، شہید نے کہا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا دوستو بھائیو پہلے نماز، پہلے نماز، نماز رو فراموش نہ کنین، بھائیو نماز کو فراموش مت کرنا. ہمیں جنگی حکمت عملی یہ بتا رہی تھی ہمیں جلدی سے جلدی چوٹی پر چڑھنا چاہیے تاکہ ہم دشمنوں کے حملے کو روک سکے. لیکن کربلائی کمانڈر ان سے کہہ رہا ہے نہیں، اس چوٹی کو سر کرنے سے پہلے نماز کی اس چوٹی کو سر کرو. نہیں نہیں، وہ چوٹی ہم تب سر کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ٹائم پر کیا نماز پڑھ کر جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرے. ظاہری دشمنوں کے ساتھ لڑنا چھوٹا جہاد ہے، اندر کے دشمن اور نفس امارہ کے ساتھ لڑنا بڑا جہاد ہے. یہ شہید ان سے کہہ رہا بھائیو رکو، بھائیو رکو، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، نماز قضا نہ ہو جائے، نماز کا وقت نہ نکلنے پائے، اولی وقت نہ چھوٹنے پائے. ان سے کہہ رہا دوستو ٹھہرو ٹھہرو. ان کے دوستوں کا کہنا ہم سمجھے شاید جنگ روکی جائے گی، یہ کہیں گے ہم سے جا کے وضو کرو. پھر جا کے کہا سب لوگ رک جائیں اور ان کے جو آگے سپاہی ہے وہ سپاہی پہلے تیمم کرے اور پیچھے تیمم کر کے نماز پڑھے، اور پیچھے والا سپاہی اس تیمم کرنے والے سپاہی کی حفاظت کرے. اور پھر جب آگے والا سپاہی نماز ختم کرے گا پھر وہ پیچھے آئے گا اور دوسرا سپاہی تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اس انداز میں پھر ان کے دوستوں کا کہنا ہے وہ نماز بھی کیا عجیب تھی. ایک مرتبہ کربلا میں ہم نے سنا تھا کہ وہاں تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور حسین علیہ السلام کے جان نثار نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک مرتبہ خمینی کے جان نثار تھے کہ تیر بھی برس رہے تھے. البتہ تیر نہیں برس رہے تھے بلکہ کیا برس رہا تھا کہ RPG کے ذریعے گولے داغے جا رہے تھے، میزائل داغے جا رہے تھے، میزائل بھی داغے جا رہے تھے، فائرنگ بھی ہو رہی تھی. اسی فائرنگ میں اس محسن وزاوی کے دوستوں نے اور خود اس نے وہاں جا کر کیا نماز پڑھی. پھر ان کے دوستوں کا کہنا ہے سب نے اس حالت میں نماز پڑھی، اس حالت میں نماز پڑھی. یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنا اسکول بنایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنا سرمشق بنایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنا درسگاہ بنایا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کو ایک آئیڈیل بنایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کو ایک رسم نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر شہید وزاوی کہتے ہیں کہ سب نے نماز پڑھی اور اسی نماز کی حالت میں تیمم میں جو پہاڑ کی چوٹیوں پر ایک ایک کر کے نوبت میں پڑھی گئی ہے، نماز بھی پڑھی اور خدا سے استغاثہ کیا، خدا تو ہی ہمیں اس آپریشن میں کامیابی عطا کرنا. اس لیے کہ کربلائی فکر میں جو انسان پروان چڑھتا ہے نا، اس کا بھروسہ اپنے صلاحیتوں پر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے صلاحیتوں سے زیادہ، اپنے ہتھیاروں سے زیادہ خدا کی نصرت پر اس کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، ان کو اس بات پر یقین ہوتا ہے خدا کی مدد قریب ہونے والی ہے. یہ نسل ایسا کیوں کرتی ہے، ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں مجلسوں کے سلسلے میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ایک رسم ادا ہو جائے، اور رسموں کے اتنے اسیر ہیں وہ رسموں سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ لوگ اس لیے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مفادات ہیں، ہمارے جو انٹرسٹس ہیں وہ کہیں پوری نہیں ہوتی ہے، وہاں جا کے کیا مجلس اٹینڈ کریں گے، شاید ہمارے بزنس میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. کچھ لوگ مختلف طریقوں سے آتے ہیں، کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں. اس لیے کہ مجلس کو نوحوں کو اس انداز سے اب قوم نے پیش کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو جو انٹرٹینمنٹ گانا سن کے آتا ہے، اب کچھ نوحوں کو سننے کے بعد لوگوں کو وہی انٹرٹینمنٹ آتا ہے. وہ اداکاری دیکھ کر جو لوگ کیا خوش ہو جاتے تھے، اب نوحوں میں وہ اداکاریاں ہیں. جبکہ یہ نسل جو کربلائی نسل ہے، میں نے کہا وہ خمینی کی نسل جنہوں نے کربلائی نسل کو، کربلائی انصار کو اپنا آئیڈیل بنایا، یہ لوگ جہاد اصغر میں بھی کامیاب ہے، یہ لوگ جہاد اکبر میں بھی کامیاب ہے. یہ اندر کے دشمن کو بھی کنٹرول کرنے میں اور کچلنے میں ہی کامیاب ہو گئے، اور یہ لوگ باہر کے دشمن کو بھی کنٹرول کرنے میں اور اس کو کیا مارنے میں بھی کامیاب ہو گئے. اور ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ایک مداری اعلان کرتا ہے کورونا کے زمانے میں، ایک مداری اعلان کرتا ہے کورونا کے زمانے میں تھالیاں بجاؤ،
ہم امامہ پوش بجائی کی ان سے کہے کہ بھائی تھالیاں اس وبا کا کوئی سولوشن نہیں ہے. سولوشن قرآن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ بھائی یہ تھالیاں نہیں, یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے, یہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے, یہ محروم کے حقوق اور رائٹس چھیننے کی وجہ سے ہیں. لوگ محروموں کو ان کے رائٹس دو, غریبوں کو ان کو رائٹس دو, مظلوموں کو ان کو رائٹس دو, تب جا کے خدا کا یہ قہر اور یہ عذاب ختم ہو جائے گا. اس مداری نے کہا تھالی بجاؤ. ہم نے کہا ہم بھی تھالی بجائیں گے. اس مداری نے کہا کہ موم بتی جلاؤ. ہم امامہ پوش بھی سر پر کیا چھت پر پہنچ گئے, ہم نے بھی موم بتی جلائی. جبکہ کربلائی ان بھوکے پیاسوں نے اس مصیبت میں قرآن کا سہارا لیا, نماز کا سہارا لیا, دعاؤں کا سہارا لیا, استغفار کا سہارا لیا. فرق کیا ہے؟ خمینی نے اپنے ساتھیوں کو حقیقی کربلا دکھائی. خمینی نے اپنے ساتھیوں کو حقیقی کربلا دکھائی. خامنہئی نے اپنے ساتھیوں کو حقیقی کربلا دکھائی کہ وہ داعش کے مقابلے میں بھی ڈٹ جاتے تھے, اور لیکن جب اندر کے جنگ کا موقع ہوتا تھا وہاں بھی ڈٹ جاتے تھے. شہید سلیمانی کا بڑا کمال یہ نہیں ہے انہوں نے داعش کو شکست دی. شہید سلیمانی کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے. ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ جب ہمارے بابا نماز شب کے لیے اٹھتے تھے, ان کے بیٹے رضا کا کہنا ہے, رضا سلیمانی, جب ہمارے بابا, یہ تو کربلائی فارمولا ہے نا, جب نماز شب کے لیے وہ مجاہد اٹھتا تھا بڑے جہاد کے محاذ میں, اس انداز میں روتے تھے. رضا کا کہنا ہے, یہ بات میں نے رضا سے خود سنی ہے, رضا کا کہنا ہے کہ اس کمرے میں نماز شب کے لیے اٹھتے تھے, 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے, اس قدر بلند آواز میں گریا کرتے تھے کہ بسا اوقات ہم اپنے بابا سلیمانی, قاسم سلیمانی کے نماز شب میں زار زار اور بلند آواز میں گریا کرنے سے ہم جاگ جاتے تھے. انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کربلا سے سیکھا. انسان چھوٹے جنگ میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان کیا بڑے جنگ میں, بڑی جنگ کیا ہے؟ بڑی جنگ کون سی جنگ ہے؟ اندر کی جنگ. بڑی جنگ اندر کی جنگ. اور اگر ہمیں بڑے جنگ میں آمادہ کرنے والی جو درسگاہ وہ کربلا ہے. یہ آنسو کس لیے ہے؟ شہید مرزا متحری کہتے ہیں یہ آنسو کس لیے ہے؟ شہید کہتے ہیں کہ ان آنسوؤں کے ذریعے, یہ آنسو انقلاب لانے کے لیے ہے. اس لیے کہ جب انسان مظلوموں پر روتا ہے, مظلوموں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے. جب مظلوموں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے, پھر مظلوم کی فکر کے ساتھ انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. پھر انسان انہی آنسوؤں کے ذریعے مظلوم کے راستے پر چلنے لگتا ہے. اس لیے شہید فرماتے ہیں کہ اگر اشکی کی ماں برایو میری زیم, اگر یہ آنسو جو ہم حسین پر بہاتے ہیں, کن آنسوؤں کی قیمت ہے؟ کس عزاداری کی قیمت ہے؟ کس سینہ زنی کی قیمت ہے؟ کس جلوس کی قیمت ہے؟ کن نوحوں کی قیمت ہے؟ کن مرثیوں کی قیمت ہے؟ کس تبرک کی قیمت ہے؟ کس کی قیمت ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آنسو جو ہم حسین پر بہاتے ہیں در مسیر ہماہنگ روحی ما باشد, اگر یہ آنسو ہمیں حسین علیہ السلام کی روح کے ساتھ کیا اٹیچ کرے, ہمیں روح کے ساتھ, حسین کی روح کے ساتھ ہم آہنگ کرے, ہماری روح حسین کی روح کے ساتھ مل جائے. روح ما پرواز کوچ کی با روی حسین بکند. غور سے سنیے گا, 5 مجلسوں کا خلاصہ یہی ہے. اور ان آنسوؤں کی وجہ سے, اس سینہ زنی کی وجہ سے, اس ماتم کی وجہ سے, یہ مجلس سننے کی وجہ سے, یہ مجلس سنانے کی وجہ سے, ان نوحوں کی وجہ سے کیا ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے. وہ تبدیلی کیا ہو کہ ہماری روح حسین کی روح کے ساتھ پرواز کرنا شروع کرے. حسین کی روح کے ساتھ. ہمارے سینے پر تو یا حسین ہے,
لیکن ہماری روح کی پرواز کہیں اور ہے. فرماتے ہیں روح ماں پرواز کوچ کی. یہ نہیں کہتے کہ بڑا انقلاب آنا چاہیے، نہیں، ہماری روح کے اندر اتنی تبدیل، تھوڑی سی تبدیل ہو کہ جو حسین علیہ السلام کی جو پرواز ہے وہی ہماری روح کی پرواز ہو. ذرعی از ہمت او، اور ذرا تھوڑا سا حسین کی ہمت ان آنسوؤں کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو. ذرعی، ایٹم کے برابر، ایٹم کے برابر حسین جیسی ہمت ہمارے اندر پیدا ہو. حسین گلوبل سطح پر ہمت کے ذریعے انقلاب لانے کی کیا طاقت اور توانائی رکھتے ہیں. ان مجلسوں کے ذریعے، ان آنسوؤں کے ذریعے اتنی ہمت میرے اندر پیدا ہو کہ میں اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر انقلاب لانے کے قابل ہو جاؤں. ذرعی از غیرت او، اور حسین کی غیرت کا تھوڑا سا حصہ، ذرہ برابر حسین کی غیرت میرے اندر پیدا ہو جائے. وحریت او، اور ذرہ سی حسین علیہ السلام کی حریت، آزادی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ذرعی از ایمان و تقوی، اور حسین کا تھوڑا سا ایمان اور حسین کا تھوڑا اور ذرہ برابر تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہماری نگاہ نامحرم کی طرف پڑے لیکن صبح اٹھنے کے بعد ہم توبہ کرے، ہمیں یہ احساس ہو، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں مجھے کرنا چاہیے، گناہ ہو گئے، آج میں نے 2 گناہ زیادہ کیے، اب 4 نیکیاں زیادہ کروں گا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے نیکیاں گناہوں کے اثرات کو ختم کرتے ہیں. آج تھوڑے سے گناہ ہو گئے، آج ایک صفحے کے بدلے پورا 1 پارہ پڑھوں گا. آج مجھ سے تھوڑے سے گناہ ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے میری آنکھ کیا نامحرم کی طرف دیکھنے لگی، نہ چاہتے ہوئے میں نے ایسا کلپ دیکھا مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، آج میں روزہ رکھوں گا، ہے نا، پنشمنٹ، روزہ رکھوں گا، کل روزہ رکھوں گا. کس لیے؟ تھوڑی سی میری آنکھوں نے تھوڑی سی غفلت کی ہے، تھوڑا سا میری گفتگو میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نیکیوں کے ذریعے اس کا اثر کم کروں. شہید فرماتے ہیں اگر ان آنسوؤں کے ذریعے حسین کی تھوڑی سی ہمت، حسین کی ذرہ برابر حریت، حسین کا ذرہ برابر ایمان، حسین کا ذرہ برابر تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ذرعی از توحید دھرم بتابد، اور حسین کی ذرا سی توحید ہمارے روح پر کیا چمکنے لگے. حسین کی ذرا سی توحید تو دیکھا آپ نے، جس نے 72 جنازے اٹھائے، جس نے 72 لوگوں کے داغ دیکھے، اور وہ کس اطمینان کے ساتھ خالق کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے. یہ حسین کی توحید ہے، یہ حسین کی توحید ہے. پانی بچوں کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پانی کے بجائے کیا قرآن پڑھنے کے لیے مہلت ڈھونڈ رہا ہے. وہ پانی کے بجائے کیا نماز پڑھنے کے لیے مہلت ڈھونڈ رہا ہے. وہ پانی کے بجائے دعا اور استغفار کے لیے مہلت ڈھونڈ رہا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر توحید ہو. ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن ذرا سی حسین کی کیا توحید ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہماری نمازوں میں آنسو تو نہ آ جائے، لیکن جب مؤذن کی اذان سنائی دینے لگے، ٹھیک ہے ہم مسجد میں نہ جائیں، اسی آفس میں ہم اللہ اکبر کہہ کر اول وقت نماز پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ان آنسوؤں کے طفیل، اس عزاداری کے طفیل، اس سینہ زنی کے طفیل، اور اس طرح کے آنسو ہمارے اندر پیدا ہوں جن آنسوؤں کے ذریعے تھوڑی سی ہمارے اندر ذرہ برابر تبدیلی آ جائے. پھر شہید فرماتے ہیں ایسے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ ایسے آنسو، تبدیلی لانے والے آنسو، اصلاح کرنے والے آنسو، چینجنگ کرنے والے آنسو، ہماری روحوں کو روح حسین کے ساتھ ملانے والے آنسو. پھر فرماتے ہیں وچنین اشکی ما ازما جاری شود، ایک عاشورہ میں، ایک محرم میں، ایک سفر میں، ایک عزاداری میں، ایک جلوس میں، ایک نوحہ سن کر، ایک مجلس سن کر، ایک کلپ سن کر، اس طرح کے آنسو میرے اندر پیدا ہو گئے جنہوں نے تھوڑی سی میرے اندر کیا تبدیلی لائی، تھوڑا سا میرے اندر ایک انقلاب پیدا کیا. شہید فرماتے ہیں پھر ان آنسوؤں کی قیمت مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں. پھر فرماتے ہیں آن عشق ہر چیز دل تم بخواہد قیمت دارد. یہ انقلاب لانے والے آنسو، یہ تبدیلی ایجاد کرنے والے آنسوؤں کی قیمت جو دل چاہے وہ قیمت لگا دو.
وہ آنسو جن کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑا سا کیا انقلاب پیدا ہو جائے اور آپ حسین سے قریب ہو جائے, حسین کی صفات سے قریب ہو جائے. ہاں اگر فرماتے ہیں آن عاشق ہرچ دل تون بخواد قیمت دارد, ان آنسوؤں کی جو قیمت لگانا چاہو ان کی قیمت لگا دو. اگر گفتن باندازے, ایک جملہ غور سے سنیے گا, اگر گفتن باندازے یک بال مگس ہم یہ دنیا ارزش دارد باور کنید, اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ انقلاب لانے والے آنسو اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوں, مکھی کے پر کے برابر بھی ہوں, اگر تم سے یہ کہا گیا کہ اس ایک مکھی کے پر کے برابر بہنے والے آنسو, جن آنسوؤں کے ذریعے ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلی, تھوڑا سا انقلاب پیدا ہو گیا ہے, اگر ان آنسوؤں کی قیمت کے بارے میں کہا گیا ہے جو فقط بالے مگس کے برابر, مکھی کے پر کے برابر آپ کی آنسو سے نکل گئے ہو, شہید فرماتے ہیں کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا اگر پوری دنیا بھی لگائی جائے گی تب بھی ان آنسوؤں کی قیمت وہ کم ہے. انقلاب لانے والے آنسو, تبدیلی لانے والے آنسو, اگر یہ تبدیلی لانے والے آنسو مکھی کے پر کے برابر بھی ہو, دنیا ان کی قیمت ہے, دنیا ان کی قیمت ہے, جنت بھی انہی قیمت, جنت بھی انہیں آنسوؤں کی قیمت ہے, تبدیلی لانے والے آنسوؤں کی. شہید فرماتے لیکن وہ آنسو نہیں جن آنسوؤں کو بہانے کے بعد آپ حسین اور حسین کے تعلیمات کو, حسین کی کربلا کو, حسین کی ویلیوز کو, حسین کی اقدار کو, حسین کی سیرت کو رونتے ہوئے آگے بڑھے. آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اب تو میں نے آنسو بہائے, اب صبح اٹھ کر مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون آنسو ہیں؟ شہید فرماتے یہ وہ آنسو ہیں جن آنسوؤں کے ذریعے آپ حسینیت کو پامال کر رہے ہیں. حسین کے ذریعے ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے, آنسوؤں کے ذریعے ذمہ داری کا احساس جاگنا چاہیے, آنسوؤں کے ذریعے کیا نمازوں کا احساس جاگنا چاہیے, آنسوؤں کے ذریعے بیداری آنی چاہیے. وہ آنسو جو آپ کو سلائے, وہ آنسو جو آپ کو ذمہ داری سے فارغ کرے, وہ آنسو جو آپ کو مسلح سے دور کرے. شہید فرماتے یہ حسین کے آنسو نہیں ہے, ان آنسوؤں کے ذریعے تم لوگ حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو, حسین کی کربلا کو پامال کر رہے ہو. انقلاب لانے والے آنسو, انقلاب پیدا کرنے والے آنسو. ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے زیبائی کے کچھ نہیں دیکھا. وہ منظر زیبا جب بھوکے لوگ خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے تھے. وہ منظر کتنا زیبا تھا, کتنا حسین تھا جب پیاسے لوگ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے روحوں کو سیراب کر رہے تھے. وہ منظر کتنا حسین تھا جب پیاس سے تڑپتے ہوئے لوگ, جن کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے, جن کے بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے, وہ قرآن کی اس انداز میں تلاوت کر رہے تھے رات کے اندھیرے میں. وہ اس انداز میں دعا, خدا کی بارگاہ میں دعا پڑھ کر گڑ گڑا رہے تھے. وہ منظر کتنا حسین تھا جب میرا بھائی حسین اپنے شہیدوں کا داغ دیکھنے کے بعد, اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھانے کے بعد جب خالق کی بارگاہ میں جا رہا تھا, تو خالق کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا میرے مالک بس, نہیں, خالق کی بارگاہ میں جا رہا تھا محتاجوں کی طرح خالق کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. اہل بیت نے کیوں کہا کربلا کو یاد رکھو؟ امام رضا علیہ السلام نے کیوں وصیت کی کہ کربلا کو یاد رکھو؟ امام رضا علیہ السلام نے کیوں کہا میرے غم سے زیادہ میرے جد کا غم یاد رکھو, میرے غم سے زیادہ میرے حسین, میرے جد کے ساتھیوں کا غم یاد رکھو؟ امام صادق نے کیوں گھر میں مجلس برپا کی؟ اہل بیت علیہ السلام نے, امام رضا نے, امام صادق نے, امام کاظم نے کیوں اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ جمع کرتے تھے, وصیت کرتے تھے اس حصے کے ذریعے, اس میراث کے ذریعے صرف حسین علیہ السلام کی مجلس کی جائے گی اور کچھ نہیں؟ امام رضا کیوں اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اگر رونا ہو تو شہید کربلا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر رو. کیوں؟ حسین علیہ السلام کے آنسو انقلاب لانے والے آنسو ہے. حسین علیہ السلام کے آنسو انقلاب لانے والے, تبدیلی لانے والے آنسو ہیں. انہی شہدائے نسل خمینی میں سے ایک شہید کو آنکھ میں گولی لگی, جب ہاسپٹل گیا تو پہلا سوال ڈاکٹر سے یہ کیا
کہا ڈاکٹر جن آنکھ کے جس حصے سے آنسو نکلتے ہیں وہ حصہ کام کرے گا یا نہیں؟ جس حصے سے نسل خمینی کا ایک شہید جو کربلا کے سائے میں جس نے تربیت پائی ہے، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے، گولی لگنے کے بعد ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر آنکھ کے جس حصے سے آنسو نکلتے ہیں میرا وہ حصہ کام کرے گا یا نہیں، وہ حصہ سیف ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کو تعجب ہوا، کیا پوچھ رہے ہو مجاہد، کیا پوچھ رہے ہو بسیجی، کیا پوچھ رہے ہو خمینی کے جان نثار؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے اگر میں ان آنکھوں کے ذریعے حسین علیہ السلام کے لیے آنسو نہ بہا سکوں۔ اللہ اکبر، کیا انقلاب آیا تھا ان شہیدوں کے درمیان۔ یہ خمینی کے جان نثار، ان خمینی کے جان نثاروں نے کہاں سے سیکھا تھا جان نثاری؟ ان خمینی کے جان نثاروں نے کہاں سے سیکھا تھا آنسوؤں کے ذریعے انقلاب لانا؟ ان خمینی کے جان نثاروں نے حسین علیہ السلام کے جان نثاروں سے سیکھا تھا کہ انقلاب کیسے لایا جاتا ہے، جان بازی کیسے کی جاتی ہے، فداکاری کیسے کی جاتی ہے، ایثار کیسے کیا جاتا ہے، امام کی نصرت کیسے کی جاتی ہے۔ آؤ ساتھیو، آؤ آزادارو، آج ہم ایک حسین علیہ السلام کے جان نثار، جن جان نثاروں کی یاد کے لیے امام رضا علیہ السلام تاکید کرتے تھے، جن جان نثاروں کی یاد خود امام رضا بھی کرتے تھے، حبیب ابن مظاہر کوفے میں ہیں، مولا حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ چکے ہیں، کربلا سے مولا حسین حبیب کو خط لکھتے ہیں، جن کے اندر انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا ہے، حسین علیہ السلام دور رہنے کے باوجود بھی ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، جن کے اندر جو جہاد اکبر میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں، امام ان کو بلاتے ہیں۔ مولا حسین نے قاصد کو بھیجا، من حسین ابن علی الی رجل فقی، حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک فقی مرد کے لیے، ایک دانشمند انسان کے لیے، ایک جان نثار کے لیے۔ جب حبیب کے پاس وہ خط پہنچا، حبیب اپنے اہلیہ سے کہا، اہلیہ نے کہا چلو حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلتے ہیں۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، غلام سے کہا جا کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، جو میری کھیت ہے، جو میری باغ ہے، وہاں پر میرا انتظار کرنا۔ حبیب کو اپنے غلام کے پاس پہنچنے میں کچھ دیر لگی۔ جب حبیب غلام کے پاس پہنچے، کافی دیر ہو چکی تھی، حبیب نے دیکھا یہ غلام گھوڑے کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا غلام گھوڑے سے؟ یہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، ارے گھوڑے شاید ہمارا آقا حبیب نہیں آئے گا، لیکن اے گھوڑے تو اور میں چلیں گے حسین علیہ السلام فرزند زہرا کی نصرت کے لیے۔ جب حبیب نے غلام کا یہ حال دیکھا، سر پیٹنا شروع کیا، کہے میرے آقا حسین، آپ کی غربت پر میرا سلام۔ غلاموں کا بھی خون جوش مار رہا ہے، غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے، اجرکم علی اللہ۔ حبیب نے غلام سے کہا، غلام آج کے بعد تو آزاد ہے، لیکن وہ غلام قدموں میں گرا، کہا حبیب آج تک تیرا غلام تھا، آج کے بعد فرزند زہرا، فرزند رسول، فرزند علیہ مرتضیٰ کی غلامی کا شرف ملنے والا تھا۔ حبیب تو جس غریب کی نصرت کے لیے جا رہا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حبیب نکلے، اپنی اہلیہ بھی ہے ساتھ ہے، اور یہ غلام بھی ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین سے ساتھیوں نے کہا، آگا کوئی دور سے کوئی آ رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا اگر ہوگا بھی میرے بچپنے کا دوست حبیب ہوگا۔ حسین نکلے، اپنے ساتھیوں کو بھی نکالا، حبیب کے استقبال کے لیے نکلے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کے کانوں تک یہ خبر پہنچی، اس تنہائی میں کوئی حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آیا۔ بی بی نے معلوم کرایا، بی بی سے کہا گیا کہ یہ حسین کے بچپنے کا ساتھی حبیب ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے قاصد سے کہا، جا کے حبیب سے کہنا علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ جب قاصد نے حبیب سے سلام کیا، حبیب نے پھر سر پیٹنا شروع کیا، کہا میرے مولا آپ کی بیٹیوں پر یہ کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ ہم غلاموں کو آپ کی بیٹیاں سلام کر رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے بہت آنسو بہائے، پالنے والے وہ آنسو جو ہمارے اندر تبدیلی ایجاد کرے، ایسے آنسو حسین کے غم میں بہانے کی توفیق عنایت فرما۔
پالنے والے بہت مجلسوں میں شرکت کی ہے، پالنے والے ایسی مجلسیں جن کے ذریعے ہم اپنے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب پیدا کر سکے، پالنے والے ایسی مجلسوں کو برپا کرنے کی، قائم کرنے کی، منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے بہت نوحے سنے ہیں، بہت نوحے پڑھے ہیں، پالنے والے وہ نوحے ہیں، پالنے والے وہ مرثیہ جس کے ذریعے ہم اپنے اندر ایک انقلاب، ایک تبدیلی پیدا کر سکے، پالنے والے ایسے نوحے اور ایسے مرثیہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس انداز میں حسین کے ساتھیوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی، پالنے والے ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی اسی انداز میں نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے کربلا کے بھوکے پیاسوں نے جس قرآن کو زندہ رکھا، جس قرآن کو بھوک و پیاس کے عالم میں جس کی تلاوت کی، پالنے والے ہم سب کو، مومنین کو، ممبر پر بیٹھنے والے طالب علم کو، پالنے والے اس قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جن دعاؤں کو پڑھنے کے لیے مولا حسین نے مہلت مانگی، پالنے والے ان دعاؤں کو پڑھ کر ہمیں اپنے دلوں کی تاریکی کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تیروں کی بارش میں جو نماز حسین کے ساتھیوں نے قائم کی، پالنے والے اس نماز کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین کے کٹے ہوئے سر نے جس قرآن کی کوفہ کے بازار میں تلاوت کی، پالنے والے اس قرآن کو سمجھنے کی، اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو دین کے خدمت گزار ہے، پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے جو ہماری مرجعیت، جو ہماری رہبریت، حضرت آیت اللہ عظمہ خامنہ، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی اور ان دنوں کا عظیم صفائی، وفادار صفائی سید حسن نصر اللہ، پالنے والے ان عظیم کربلائی کرداروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ ماتم حسین۔